تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں، اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ 5 فروری یوم کشمیر کے دن ہم حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں اور بالعموم دنیا بھر پر واضح کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کے طویل عرصے سے حل طلب تنازعہ اور بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کو نہیں بھولے۔ کشمیر پاکستان کے بغیر اور پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اپنی شارٹ ڈاکومنٹری پر۔ ہر سال 5 فروری کو پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد اقوام متحدہ اور پوری عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر کشمیریوں سے وعدوں کے باوجود انہیں انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اس دن پاکستانی اور کشمیری ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں اور تمام عالم کے روبرو اس امر کا علامتی اظہار کرتے ہیں کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب بسنے والے کشمیری اور پاکستانی ایک ہیں اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیر پر بھارت کا قبضہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر فطری بھی ہے، کیونکہ کشمیر میں 80% آبادی مسلمانوں کی ہے اور تقسیم برصغیر کے اصولوں کے مطابق کشمیر کا پاکستان میں شامل ہونا ایک فطری عمل تھا، لیکن ایک سازش کے تحت ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے مسلم آبادی والے علاقے گرداسپور کو بھارت کے حصے میں ڈال دیا گیا اور اس طرح بھارت کو کشمیر میں گھسنے اور قبضہ کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ اس بات کا اعتراف کانگریس پارٹی کے رکن اور بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر کپل سبل نے اسمبلی اجلاس میں کر دیا، جبکہ اسپیکر اسمبلی اور دیگر ممبران پارلیمنٹ انہیں اس سچ سے روکتے رہ گئے۔ اتہاس کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنڈت نہرو جی کی وجہ سے کشمیر ہمارے پکش میں آیا۔ اگر ریڈ کلف ایوارڈ نہ ہوتا، گرداسپور ہمارے پاس نہیں دیا جاتا اور جو میجورٹی کا پرنسپل تھا اس کو اپنایا جاتا تو شاید کشمیر ہمارے پاس کبھی آتا ہی نہیں۔ لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے دوارا گرداسپور ہمیں ملا، وہ لنکیج ہمیں ملا اور اس کی وجہ سے جموں کشمیر میں ہمارے پکش میں آیا۔ اور مجھے یاد ہے کپل سبل کا یہ بیان بذات خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کشمیر فطری اور اصولی طور پر پاکستان کا حصہ تھا اور ہے، اور بھارت نے ایک سازش کے تحت کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری بھارت سے آزادی اور پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں اور پچھلے 73 برس سے وہ بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ بھارت انہیں اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے ہر غیر انسانی اور غیر قانونی حربہ استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کے ختم کرتے ہی کشمیریوں سے ان کی شناخت بھی چھین لی۔ 8 لاکھ فوج کی موجودگی کے باوجود مزید فوج وادی کشمیر میں تعینات کر دی۔ پوری وادی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تمام ذرائع رسل و رسائل، ابلاغ، انٹرنیٹ اور موبائل فونز پر پابندی عائد کر دی گئی اور کشمیر کو پوری دنیا سے کاٹ دیا تاکہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو دنیا کی نظر سے چھپایا جا سکے۔ نوجوان جو کشمیر کی تحریک آزادی کا ہراول دستہ اور روح رواں ہیں،
انہیں چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے، جعلی مقابلوں میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، انٹروگیشن سینٹرز میں بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی نوجوان اپاہج اور معذور ہو گئے ہیں اور کئی کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے والے کشمیری مظاہرین پر بلا تفریق تشدد کیا جاتا ہے۔ پیلٹ گن کے بے تحاشا اور بلا روک ٹوک استعمال سے ہزاروں کشمیری شدید زخمی کیے جا رہے ہیں، سینکڑوں کی بینائی چھین لی گئی ہے۔ جوان تو جوان بھارتی درندہ صفت فوج کی بربریت سے تو کم سن بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ معصوم بچی ہبا جان، جو کہ بھارتی فورسز کی پیلٹ گن کا نشانہ بن کر اپنی آنکھ گنوا بیٹھی ہے، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ یہ 3 سالہ معصوم بچہ اپنے نانا کی ناش پر سہما ہوا بیٹھا ہے۔ بی ایس ایف والوں نے اس کے نانا کو گاڑی سے نکال کر اس معصوم کے سامنے گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور یہ معصوم خوف اور بے چارگی کے عالم میں اپنی نانا کے لاشے پر بیٹھا سسکیاں لیتا رہا۔ ان تمام مظالم کے باوجود بھی بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کرنے میں ناکام رہا، تو اب دہشت گردی کی سرکوبی کے بہانے کشمیر کی پوری بستیوں کو بارودی مواد لگا کر اڑانا اور آگ لگا کر خاکستر کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، تاکہ بندشوں اور کرفیو کی وجہ سے کشمیری قوم، جو پہلے ہی معاشی طور پر بدحال ہو چکی ہے، بے دست و پا ہو جائیں اور اپنی جائیدادیں غیر کشمیریوں کے ہاتھ بیچنے پر مجبور ہو جائیں، اور اس طرح بھارت کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر کے یہاں پر غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کر سکیں، اور اس طرح یہاں کی آبادی کا تناسب بدل دیا جائے اور بھارت اپنے غیر اخلاقی اور غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا جاتا ہے۔ بھارت کو یہ بات خوفزدہ کرتی ہے اور وہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کشمیریوں کی حمایت کرنے کی سزا پاکستان میں دہشت گردی کروا کے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آئے دن لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنا بھارت کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دوسرے کئی عالمی فورمز پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بھارت کی یہ جارحانہ پالیسی خطے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ممالک میں جنگ کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارت کو ان جارحانہ کارروائیوں سے باز رکھے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے، انہیں ان کا حق خود ارادیت دینے پر مجبور کرے، تاکہ کشمیری ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں اور دنیا ایک بڑے المیے سے بچ جائے۔